رمضان ریسیٹ دل کو سکون پتہ ہے کیسے مل سکتا ہے؟ اس مہینے نا میں کچھ 4 عادتیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ ہر چیز پہ قابو پا سکتے ہیں۔ یہ اتنا خوبصورت مہینہ ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ 4 چیزیں شیئر کرنے والی ہوں جس میں میں چاہتی ہوں کہ یہ 4 عادتیں میری ہٹ جائیں، کیونکہ میں اپنی لائف کے لیے ریسیٹ کرنا چاہ رہی ہوں اور دل کو سکون دینا چاہ رہی ہوں۔ السلام علیکم، میں سیدہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں بولڈنس بائی 4 میرا یوٹیوب چینل، جہاں پہ آپ کو لائف سے ریلیٹڈ مختلف ٹاپکس پر ولاگز ملیں گے۔ بس اسکرول کیجیے گا، اپنا ولاگ واچ کیجیے گا۔ اگر آپ کو 1-to-1 سیشن بک کرنا ہے تو یہ میرے اسکرین پر میرے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کی آئی ڈیز ہیں @سعیدہ ٹیچر آف لائف پہ آپ ایک میسج کریں۔ پیڈ سیشنز ہوتے ہیں۔ 1-to-1 سیشن میں آپ اپنی لائف کے سارے مسئلے مسائل بیان کرتے ہیں اور ہم آپ کو حل دیتے ہیں۔ حل دینا میرا کام ہے، عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ رمضان کا پہلا روزہ اور دل ابھی تک پرانی باتوں سے بھرا پڑا ہے۔ روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، روزہ دل کو ڈیٹاکس کرتا ہے، مائنڈ کو ڈیٹاکس کرتا ہے۔ اگر آپ سچ میں اس رمضان میں سکون چاہتی ہیں نا، جیسے میں اپنے رمضان میں نے پہلے ہی اپنے سارے فرینڈ سرکل کو بتا دیا تھا وہ کون کون سی پیاری چیزیں آپ رمضان میں کرتے ہو، میں بھی فالو کرنا چاہتی ہوں۔ تو آج وہ 4 چیزیں میں تو چھوڑ دوں گی بھائی، اور آپ کی اپنی مرضی ہے، بٹ یہ ہمارا ریسیٹ ٹائم ہے۔ سب سے خوبصورت مہینہ اور خوبصورت چینج اپنی لائف میں۔ نمبر 1، وہ عادت میں چھوڑنا چاہتی ہوں جو کہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتی، بٹ اس کو قابو میں کرنے کے لیے میں اس رمضان منتھ کا استعمال کرنا چاہتی ہوں۔ اور اس منتھ کی بابرکت منتھ کی وجہ سے مجھے پتا ہے کہ میں اپنی اس عادت کو بالکل ختم کر سکتی ہوں، اور وہ ہے اوور تھنکنگ۔ اوور تھنکنگ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ رمضان میں ہم کھانے پینے پہ کنٹرول کر لیتے ہیں، صحیح ہے نا، لیکن سوچوں پہ نہیں۔ روزے میں بھی وہی، اس نے رپلائی کیوں نہیں کیا، اس نے ایسے کیوں کہہ دیا۔ روزہ صرف ہم پیٹ کا نام تو نہیں ہے نا کہ بس جی پیٹ پہ جو ہم نے تالا لگا دیں اور بعد میں پھر افطاری میں ہم خوب سارا کھائیں۔ دماغ کا بھی ہوتا ہے، دماغ کو بھی ہم لوگوں نے کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے۔ جذبات، فیلنگز کنٹرول میں نہیں آئیں گی نا تو اپنے لیے پرابلم کھڑی کریں گے۔ افطار سے پہلے سموسے کا جو ہم انتظار کرتے ہیں نا وہ کم ہوتا ہے، مگر میسج کا انتظار جو ہم کرتے ہیں نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ ہم لوگ ایک قسم کا اپنے آپ کو اس بندش میں ڈال دیا ہے، میسج کیوں نہیں آیا، اس نے مجھے پوچھا کیوں نہیں۔ اکثر ہمارے جو مرد حضرات ہیں افطاری تک پہنچتے پہنچتے افطاری تو باہر ہی تو ان کی ہو جاتی ہے، لیکن ہم لوگ اپنی سوچوں میں، دماغوں میں گم ہوتے ہیں کہ کدھر ہے بھائی یہ دعا کا ٹائم ہے، دعا کرو اس میں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی بخشش کے لیے دعا کرو۔ وہ دوسری بری عادت جو جتنے بھی میں نے آپ کو کہا نا، میں نے اپنے اوپر کام کرنے کی کوشش کی، اور پھر میں نے کہا اپنے فرینڈ سرکل میں بھی پوچھا، اپنے بہن بھائیوں سے بھی پوچھا کیسی کیا چیزیں ہیں جو مجھے رمضان میں ترک کرنی چاہیے، یا آپ اپنی جس پہ آپ ورک آؤٹ کر رہے ہو، تو وہ ساری چیزیں میں نے کمبائن کر کے آپ لوگ کے لیے یہ ولاگ بنایا ہے۔ نمبر 2 ہے بے وجہ جو ناراضگی ہم کر دیتے ہیں، یہ مجھے ختم کرنی ہے۔ رمضان میں گھر کا پریشر تو ہوتا ہے نا، تھکن بھی ہو جاتی ہے، آف کورس ہمارے ہارمونز بھی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں، وہ تو ویسے ہی ہمیں مار دیتے ہیں، لیکن ہر بات پہ ہم ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، یہ روح کو کمزور کرتا ہے، ہم لوگ کو تھکا دیتا ہے، یہ جو ہم لوگ ہر بات پہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، ہم لوگوں نے کھانا پینا نہیں کھایا ہوتا، ویسے بھی ہمارا دماغ نہیں چل رہا ہوتا، اور ہم نے فوکس کیا ہوتا ہے میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن اگر اسی چیز کو ہم لوگ اس چیز میں استعمال کریں کہ کھانا نہیں کھایا تو میں تو اپنے اوپر کنٹرول کر پا رہی ہوں، یہ سوچ کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی، یہ بلا وجہ ناراضگی کیوں کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ تو مجھے ڈرین کر رہی ہے، یہ تو مجھے کمزور کر رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب روزہ ہو اور کوئی جھگڑا کرے تو کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کو اسی پہ چلنا چاہیے۔ دیکھیں
روزہ ہماری پرسنالٹی میں بھی کامنس لے کے آئے. روزہ صرف ہمارے خوراک اور افطاری اور سحری یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے گھر کو کس طریقے سے سجایا ہے، ہم نے یہ کس طریقے سے سجایا ہے، ہم نے یہ کس طریقے سے سجایا ہے. یہ ہمارے ریلیشن شپس کو مضبوط کرنے کے لیے میں ساری باتیں کر رہی ہوں کہ جب ہم ان چیزوں پہ کام کریں گے تو ہمارے رشتے بھی مضبوط ہوں گے. لیٹ سپوز آپ کے گھر میں بھی ایسی ہی چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ سے یہی بات کر رہا ہے، اس کو کوئی چیز ناگوار گزری ہے اور وہ آپ سے بحث و مباحثے پہ آ جاتے تو آپ کہیں میں روزے سے ہوں، میں نہیں کرنا چاہتی بحث. میں مطلب اپنے اوپر فوکس کرے. یہ منتھ ہی ایسا ہے، اسی کی وجہ سے یہ جو منتھ ہے اس کی وجہ سے ہمارا پورا سال خوبصورت گزرتا ہے. اگر یہ منتھ ہم خوبصورت گزارے اور اگر اسی منتھ میں ہم سارا ادھر ادھر کر دیں، پورے سال ہمیں کچھ ہوش ہی نہیں ہوتی ہے. غلطی نمبر 3 جو مجھے بھی اپنا بہت حد تک میں اپنے اندر بھی یہ چیز پاتی تھی پہلے، بٹ میں نے کنٹرول کیا ہے، بٹ اس مہینے میں اس کو ختم کر دوں گی. یہ والی غلطی، اپنی قدر بھول جانا. یہ جو ہمیں اپنی ویلیو ہم بھلا دیتے ہیں نا. رمضان میں سب کو خوش کرتے رہتے ہیں، سب کو. قرآن پاک کو، جو ہمارا رمضان کا مہینہ ہے اس میں قرآن پاک کو زیادہ پڑھنا چاہیے. اس میں تراویاں، ہمارے تہجد، ہماری دعائیں، ہماری مغفرت کی دعائیں، نفل یہ پڑھنے چاہیے بھائی. ہم پکوڑے تلنے میں، ہم سموسے تلنے میں، ہم دنیا کو خوش کرنے میں اس کی کیا فیوریٹ ڈش ہے، اس کی کیا فیوریٹ ڈش ہے، اتنے چیزیں کرتے ہیں ہم. اللہ کو خوش کرنا بھول جاتے ہیں، خود کو خوش کرنا بھول جاتے ہیں. کیا آپ خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں نا اس مہینے میں؟ یہ چیز مجھے نا کنٹرول کرنی ہے. اللہ نے آپ کو بھی تو نا عزت دی ہے، ہمیں عزت دی ہے نا. صبر کا مطلب ظلم برداشت کرنا تو نہیں ہوتا نا. دیکھیے میں اس کو ظلم نہیں کہہ رہی، کہتے ہیں کہ جو روزے سے ہو اس کے لیے جو کھانا دے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. بٹ کھانا دیگوں کے حساب سے کیوں؟ کچھ لمیٹڈ آئٹمز رکھیں جس کی وجہ سے آپ کی لائف جو ہے وہ اپنے آپ کو کے اوپر پریشر نہ دے. کیونکہ میں خود کی قدر کرنا بھول گئی ہوں. میں جو سب کو کھا سکتے ہیں وہ کچھ آئٹمز بنا لوں، کیونکہ میں بھی یہ ثواب کما رہی ہوں کہ اگر میں کوئی افطاری سے روزے سے ہے، وہ کام پہ جا رہے ہیں، وہ بنا نہیں سکتے ہیں اور میں ان کے لیے کر رہی ہوں، تو میں ایک قسم کا ثواب ہی کما رہی ہوں. بٹ اس ثواب کو گناہ میں مت بدلو کہ تم جی سارے کانٹیننٹل ڈشز بنانے کے چکر میں اپنی نمازیں، اپنی قدر، اپنے آپ کو، اپنی ویلیو سب بھول گئی ہو. بس جس نے جو بولا وہ کر دیا، جس نے جو بولا. میں نہیں کہتی کہ بدتمیزی کرو یا کھانا بنانا چھوڑ دو، کیونکہ ادھر بھی پھر آپ غلط ہے. بٹ میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ خود کو نہ بھولو. یہ اس یہ والی جو عادت ہے نا میری، اس کو میں نے ہٹا دینا ہے. عادت نمبر 4 جس کو میں چھوڑنے کے لیے آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، سب اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں. یہ وہ عادت ہے جس کو چھوڑنا مشکل ہے بٹ ناممکن نہیں ہے. پاسٹ کو جو ہم پکڑ کے رکھے ہوتے ہیں نا، جو پاسٹ کو ہم جانے نہیں دیتے. صدیاں گزر گئی، پاسٹ ابھی بھی میرے پاس پکڑا ہوا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے اس نے کیا کہا تھا، اس نے کیوں کہا تھا، اس نے کیوں کیا تھا، وہ کیوں کر رہے تھے. رمضان جو ہے نا معافی کا مہینہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی میں نے تو اپنی زندگی میں یہ چیز کی ہے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، عید کا دن آتا ہے، میں سب گلے شکوے بلا دیتی ہوں. میرا جو اگلا سال ہوتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے جن سے مجھے گلے شکوے تھے. ان کو کہیں نہ کہیں آپ کا بلڈ ریلیشن جو ہوتا ہے، آپ کے دوست احباب جو ہوتے ہیں، رشتہ دار جو ہوتے ہیں، میں ان کو رمضان کے مہینے میں رمضان مبارک اور خطائیں معاف اور عید میں یہ میسیجز ضرور کرتی ہوں. کیونکہ مجھے دبا کے نہیں رکھنی چیزیں، مجھے اس کو ترک کرنا ہے. کہیں نہ کہیں میں تھوڑی بہت کمزور ہوں اس عادت میں، تو یہ عادت مجھے اور مضبوط کرنی ہے. اب دیکھیں آج ہمارا پہلا روزہ ہے دبئی میں، تو میں نے تقریباً ان سب لوگوں کو میسیجز کیے ہیں جن سے مجھے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شکوہ رہا ہوگا. بٹ میں نے وہ شکوہ ختم کر دیا. جب میں نے میسیج کیا نا، وہ ہی لمحہ تھا جب میں نے پاسٹ کو جانے دیا. میں مانتی ہوں یہ بہت مشکل کام ہے، بٹ یہ آپ اپنے لیے کر رہے ہو. یہ خود کو گفٹ کرنے کی بات ہے. کسی کو معافی دینا
اپنے آپ کو گفٹ کرنا بہت ضروری ہے لائف میں آگے جانے کے لیے. جو ہو گیا نا وہ اللہ کی مرضی تھی، جو آگے ہوگا نا وہ بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. اس لیے جانے دو. اگر آپ کے لائف پارٹنر نے آپ کے ساتھ برا کیا، چیٹ کیا، ڈسلوئل، ہرٹ کیا، جانے دو. اگر آپ کے بچوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط کیا، جانے دو. اگر آپ کے رشتہ داروں نے، انکل آنٹیوں نے، آپ کے خالہ خالو، ماما چاچی، بہن بھائی، نیز نیفیوز، کسی نے آپ کے ساتھ کچھ بھی ایسا کر دیا، جانے دو. جانے دو. اور اگلا یہ جو مہینہ ہے اس میں ہیلنگ کرنا سیکھو، اس میں ریکوری کرنا سیکھو. آج صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھیں پلیز، دل کا اور دماغ کا روزہ بھی رکھیں. آج اوور تھنکنگ سے روزہ، غصے سے روزہ، سیلف ڈاؤٹ سے روزہ. اور دیکھیے گا اس رمضان صرف آپ کا ویٹ نہیں، آپ کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا. آخر میں جانے سے پہلے میں آپ سب کو یہ بتانا ضرور چاہوں گی کہ پلیز عمران خان صاحب کے لیے دعا کریں. ان کی آنکھ کا مسئلہ چل رہا ہے، اور میں تو کہتی ہوں قید میں جو ہم پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ہم پہ رحم کر دے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر تکلیف گزار رہے ہیں ہمارے لیے. کبھی دل کرتا ہے اٹھ کے ان کے اٹیالہ جیل کے سامنے بیٹھ جاؤں، کیونکہ جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں وہ ہمارے لیے ہے، اور ہم ادھر سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں. دعاؤں میں خان صاحب کو پورے رمضان یاد رکھیے گا. اگر کسی نے میری ہیلپ کرنی ہے، کیونکہ میں آپ کو ولاگز فی سبیل اللہ دیتی ہوں، تو پھر خان صاحب کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا. بے شک مجھے دعا میں بھول جائیں.